سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دینی مسائل قاری غوث کو عقیدہ اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ درود شریف کی بات چل رہی تھی نا، سنیے ایک بات۔ ایک امتی کے ایک بندے کو ایک عادت تھی، درود پڑھتے وقت وہ درود کو لکھتے تھے، روزانہ ایک بار درود پڑھتے تھے، نوٹ بک میں درود لکھتے تھے، پوری زندگی عمل کرے ویسے روزانہ ایک درود، صبح صبح پہلا کام ان کا وہی تھا، پہلا کام نبی پر درود پڑھنا اور اس کو نوٹ کر لینا۔ انتقال کا ٹائم آیا، انتقال کے ٹائم پہ انہوں تھوڑا پریشان ہوئے کہ اب میں انتقال تو کر جا رہا ہوں، خبر کی منزل کیسی رہتی کی، حشر کی منزل کیسی رہتی کی، بخشش ہوتی کی نہیں کی، پریشان۔ تو ایسے وقت میں ایک اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا وہاں سے، اللہ کے ولی پہنچے اس بندے کے پاس، دیکھا کہ روح نکلنے کے عالم میں ہے اور یہ بندہ پریشان ہے۔ پوچھے پریشان کیوں ہو رہے؟ کہا کہ ایسا ایسا میں سوچ رہا ہوں، خبر کی منزل اور آخرت میں بخشش ہوتی نہیں ہوتی، پریشان ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ، تمہاری بخشش ہو جاتی، اس لیے کہ تم یہاں تڑپ رہے، میری نظر دیکھ رہا ہوں میں مدینے میں مصطفیٰ وہ درود گن رہے جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر روزانہ جو درود تم پڑھتے تھے، لکھتے تھے، ان اوراق میں سرکار گن رہے ہیں، وہ درود لے کے تمہیں بخشوانے والے ہیں سرکار۔ تو حضور کے پاس ہمارے ہر عمل کی خبر پہنچ جاتی۔ حدیث سرکار کی ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن امتی کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث سرکار کی درود شریف پڑھے تو کیا ہوتا؟ سرکار فرما رہے ہیں جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام، درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود ہے۔ قربان جاؤ پیارے نبی پر۔ سرکار فرما رہے دن میں 10 مرتبہ، رات میں 10 مرتبہ جو مجھ پر درود پڑے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ دیکھو ہم یہاں پہ اگر کسی کام کو جانا ہے، کسی لیڈر سے ملنا ہے، ایم پی سے ملنا ہے، تو اس کے کئی کنڈیشن رہتے ہیں، وہاں گئے بعد بھی کام ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی بول کے ٹینشن رہتا۔ آخرت سب سے بڑا ٹینشن کا میدان ہے وہ، لیکن وہاں کی ٹینشن سرکار دور کر دے رہے امتی کے بارے میں۔ صبح شام 10 بار درود پڑھ لو، میں شفاعت کرتا ہوں تمہاری وہاں پہ۔ کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بعض گمراہ لوگ یہ بول کے بھٹکاتے درود پڑھنے سے کوئی بھی نہیں پہچانتا، بھائی آپ کو کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ وہاں قیامت کے دن باپ اماں کو، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، اماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، کوئی رشتہ کام نہیں آتا۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے؟ جو درود پڑھیں گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مطلب یہ ہے قیامت کے دن تمہارے ماں باپ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے، تمہارا نبی تم کو پہچان لے گا۔ کیوں؟ درود پڑھے تم۔ درود پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے امتی کا رشتہ قائم ہو جاتا، نبی سے تعلق قائم ہو جاتا۔ ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو سلام کرتے، ملتے جلتے، ایک عرصہ ہوتا کہیں دور چلے جاتے، آؤٹ آف اسٹیشن چلے جاتے، وہاں اگر اتفاق سے ملاقات ہو گئی کتنی خوشی ہوتی وہاں پہ دیکھتے، ارے فلاں آپ تو وہاں رہتے تھے نا، مل کے محبت کا اظہار ہوتا، ایک دوسرے کا سپورٹ کر لیتے۔ تو ہم امتی جب ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے اتنا پہچان رہے تو مصطفیٰ کتنا پہچانتے ہوں گے وہاں پہ۔ الغرض تو نبی پر درود پڑھنے کی ایک عادت ڈال لینی چاہیے ہم کو۔ روزانہ میں اتنے بار درود پڑھوں گا سرکار پر۔ اور جب درود پڑھتے پڑھتے ہم عادی ہو جائیں گے درود پڑھنے کے، تو سرکار فرماتے ہیں درود پڑھتے رہتے ہو اگر تم مجھ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری یہ مشغولیت دیکھ کر ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، ہر پریشانی دور۔ اس لیے درود کو ہر مرض کی دوا بولتے ہیں۔